السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر رفیق محمد افریدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ کہ تمام دوست ڈاکٹر حضرات ٹھیک ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو یا یہ جس موضوع پہ ہم بات کریں گے تو پبلک کو اسے نہ دیکھنے کی ضرورت ہے نہ اسے فالو کرنے کی ان کو اجازت ہے، کیونکہ اس طرح کے کرنے سے ان کو فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ تو کوشش کرے کہ پبلک نہ اس کو فالو کرے اور نہ اس ویڈیو پہ اپنا ٹائم ضائع کرے۔ یہ ویڈیو صرف ہومیوپیتھک ڈاکٹر اور ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، اور تمام ہومیوپیتھس ڈاکٹر اور اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ گروپ میں جتنے ہومیوپیتھک ڈاکٹر یا اسٹوڈنٹ ہیں ان سے شیئر کرے تاکہ وہ بھی اس علم سے یا اس میرے کلینکل ایکسپیرینس سے یا ہمارے سینئر کے کلینکل ایکسپیرینس سے وہ بھی مستفید ہو۔ آج کا ہمارا موضوع یا جس ٹاپک پہ بات کریں گے اسپیشلی چلڈرن، یعنی بچوں کی جو بیماریاں ہیں، عام روٹین میں بیماریاں چلتی ہیں، اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہومیوپیتھی بچوں کی بیماریوں کو کس طرح ڈیل کرتی ہے۔ الحمدللہ آپ کی پیتھی میں یا آپ کی ہومیوپیتھی میں اتنا زیادہ پوٹینشل پاور موجود ہے کہ آپ کو اینٹی بایوٹک انجیکشن، کف سیرپ، فیور کی سیرپ دینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آج اس ویڈیو میں آپ سے بچوں کے حوالے سے انشاءاللہ میں نے بہت کوشش کی ہے، کیونکہ گرمی بھی ہی، بجلی بھی گئی، لائٹ بھی گئی ہے اور مریض بھی ختم ہو گئے، تو میں نے کہا کیوں نہ بچوں کے حوالے سے ایک ایسی ویڈیو بنائی جائے تاکہ ہومیوپیتھس کو بچوں کے حوالے سے بچہ آئے اور وہ بیمار ہو اور اس منٹوں میں سیکنڈوں میں ریلیف آئے اور گھنٹوں میں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ تو آج بچوں کے حوالے سے پیٹ کا خراب رہنا، گلا خراب رہنا، بخار، الٹیاں، دست، پیچس، ٹانسلائٹس، ایڈینائٹس، ناک کا بند رہنا، کان میں درد کا ہونا، پیٹ میں درد کا ہونا، ویپنگ ٹینڈنسی، ہر وقت روتے رہنا، تو اس کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ سب سے پہلے آپ کے پاس بچہ ہے اور اس کو بخار ہو یعنی فیور ہو، دو قسم کی میڈیسن بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے پہلی بھی بہت زیادہ ویڈیو میں بتایا کہ میں جو بھی میں ویڈیو بناتا ہوں میں صرف اپنا کلینکل ایکسپیرینس، کتابوں کی پڑھانے پہ یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے، میٹیریا میڈیکا پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کتابیں بھی آپ خود پڑھیں، میٹیریا میڈیکا بھی خود پڑھیں، اور جو میڈیسن میں ابھی اس ویڈیو میں ذکر کروں گا تو اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو کوشش کریں کہ میٹیریا میڈیکا میں وہاں جا کے پڑھے۔ یہاں پہ صرف آپ سے وہی شیئر کروں گا جو کہ آپ کی کلینک میں کام آئے گا، آپ کی پریکٹس بڑھائے گی، آپ کے مریض کو سیکنڈوں، منٹوں، گھنٹوں میں وہ ٹھیک ہوگا۔ تو ویڈیو میں صرف اپنا کلینکل آبزرویشن، ایکسپیرینس اور جو میں کرتا ہوں وہ شیئر کروں گا۔ بقایا ضروری نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا، جو میں کہہ رہا ہوں یہ خاتمہ فیصلہ ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ آپ جو آپ کی ذاتی ایکسپیرینس ہے، جو آپ کرتے رہتے ہو، جس کی آپ کو ریزلٹ ملے ہیں، آپ اس کو اگنور نہ کریں، اس کو ضرور کلینک میں کریں۔ لیکن جو میں کرتا ہوں، جو مجھے کامیابیاں ملی ہے، میری کوشش ہے کہ میں یہ شیئر کروں اور میرے ہومیوپیتھ کو فائدہ ہو، میری ہومیوپیتھی پروموٹ ہو، مریضوں کو فائدہ ہو، انسانیت کو فائدہ ہو۔ اچھا سٹارٹ کرتے ہیں۔ بچوں کو کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تر بخار ہے بچے کو، آپ کے پاس لے کے آتا ہے اور بچے کو بخار ہوتا ہے۔ آپ ذرا اسٹیتھوسکوپ کو اس کے چیسٹ پہ رکھیں، تو اگر اس کا چیسٹ خراب ہے، ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن ہے اس کو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے چیسٹ کا علاج کرنا ہے۔ آپ کی چیسٹ کے ساتھ چیسٹ کے لیے آپ کی کون سی میڈیسن ہے؟ بہت بڑی میڈیسن بچوں میں جو ہم استعمال کرتے ہیں بیسیلینیم کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ بیسیلینیم آپ کی اینٹی وائرل، اینٹی بیکٹیریل ہے۔ بیسیلینیم کو اگر آپ پڑھے تو چیسٹ کی بہت بڑی میڈیسن ہے۔ سیکنڈ گریڈ پہ اسٹینومیٹیلکم آپ سمجھے کہ چیسٹ کے لیے اینٹی الرجک زیٹوفین اسٹوٹائفین کا کام کرتی ہے، مطلب یہ کہ اینٹی الرجک کے طور پہ، اور اینٹی ہسٹمیٹک یعنی استما کے لیے بھی زبردست ریزلٹ ہے اس کا۔ اور اس کے بعد اس کی کمپلیمنٹری جو میڈیسن ہے، جو اس کی فالو ویل ہے، جو آپ کی اس کی اجازت دیتی ہے، اس کے بعد میں اینٹمٹاٹ دیتا ہوں، یعنی اسٹینومیٹ بیسیلینیم کی ایک خوراک دیتا ہوں، اس کے بعد میں اسٹینومیٹیلکم دیتا ہوں، اسٹینومیٹ دیتا ہوں، اور تیسری پہ جو ہے نا اس کو اینٹمٹاٹ 1 mg کی دے کر پھر 200 میں صبح دوپہر شام یا 30 میں صبح دوپہر شام، 3 دن 4 دن 5 دن کے لیے دوائی دیتے ہیں۔ ہفتے میں آپ کا بچہ یا مریض کی یا پیشنٹ کی چیسٹ انفیکشن یا RTI ٹھیک ہوتی ہے۔
تو چیسٹ کے ساتھ لازمی بات ہے بخار ہوگا. تو جب بھی چیسٹ انفیکشن کے ساتھ بخار ہو تو پیروجینیم آپ 1 ml میں 5-6 خوراک کے مریض کو دے. اس کو بتائے کہ جب بھی بچے کو بخار ہو تو اس کی آپ یہ دے دیا کرے. تو چیسٹ انفیکشن جب بیسیلینیم اسٹینامیٹ اینٹمٹاٹ کہے گا، جب چیسٹ انفیکشن کنٹرول ہوگا تو بخار خود بخود ٹھیک ہوگا. اگر خام خواہ آپ دینا چاہتے ہیں تو پیروجینیم حسب ضرورت بخار کے لیے آپ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر بچے کو بخار نہیں ہے، چیسٹ خراب نہیں ہے، یعنی ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن نہیں ہے، سمپل اس کو بخار ہے سردی گرمی کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے، بیلاڈونا ارسینک، بیلاڈونا کی یہی علامت ہے کہ سر گرم پاؤں ٹھنڈے. ارسینک میں کیا ہے؟ ارسینک کی جو سب سے بڑی سمٹم ہے موسمی یعنی گرم سے ٹھنڈ کا ہونا، ٹھنڈے سے گرم کا ہونا، یہ ارسینک کی سب سے بڑی. تو لازمی بات ہے یا تو گرمی لگی ہوگی، گرمی کے بعد اس کو بخار، یا ٹھنڈ لگا ہوگا اس کے بعد بخار چڑھا ہوگا. بیلاڈونا ارسینک کو آپ ملا کے بھی دے سکتے ہو، عدل بدل بھی دے سکتے ہو. تو بیلاڈونا ارسینک آپ 30 میں اس کو صبح دوپہر شام کھلائیں، گھنٹے بعد کھلائیں، ہر 2 گھنٹے بعد کھلائیں. انشاءاللہ 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے آدھے دن میں بخار اس کو کمپلیٹلی ٹھیک ہو جائے گا. 1 ڈوز 2 ڈوزوں سے اس کا بچے کا بخار تقریباً آدھے گھنٹے میں اتر جائے گا. اور اس کو صبح دوپہر شام یا 2 گھنٹے یعنی جب تک بخار نہ اترے آپ گھنٹے بعد ریپیٹ کرتے جائے، بخار اتر جائے صبح دوپہر شام دے تاکہ اندر کوئی انفیکشن وغیرہ وہ بھی ٹھیک ہو. 2-3 دن کھلانے سے بیل ارسینک، بیلاڈونا ارسینک اس بچے کی بخار پرماننٹلی ٹھیک ہو جائے گی. اس کے علاوہ کچھ دوست ABC ایکونائٹ بیلاڈونا اور اس کے ساتھ کیمومیلا بھی استعمال کر سکتے. بہت سارے دوستوں نے کہا ہے کہ زبردست ریزلٹ ہے، لیکن میں نے خود ٹرائی نہیں کیا. البتہ دوستوں نے کہا ہے کہ یہ آزمودہ فارمولا ہے، یہ بھی بخار میں کام کرتی ہے. لیکن جو میں نے بتا دیا ابھی تک مجھے ارسینک بیلاڈونا نے مایوس ہی نہیں کیا، تو مجھے ایکونائٹ بیلاڈونا کیمومیلا کی طرف یا ABC کی طرف میں گیا نہیں ہوں. تو آپ بیل ارسینک دے، بچے کا بخار اترے گا انشاءاللہ. نمبر 2، اس کے ساتھ بچے کو کیا تھروٹ انفیکشن آئے گا. آپ ٹارچ مارے گلے میں تو اس کو کیا ہوگا، تھروٹ ریڈش ہوگا، یعنی جو ٹانسل ہے وہ انلارج یعنی سویلنگ اس میں ہوگی. یہاں پہ آپ کی بہت بڑی دوائی بریٹا کارب ہے، لیکن بریٹا کارب کے ساتھ آپ بیلاڈونا 30 میں اگر ملا لیں تو کیا ہوگا، بچے کی یہ ریڈش بھی ختم ہوگی، انفلیمیشن بھی ٹھیک ہوگی، کیونکہ بیلاڈونا انفلیمیٹری یا انفلیمیشن کی بہت بڑی دوائی ہے اور بریٹا کارب اس کی فالوویل یا کمپلیمنٹری بھی ہے. تو آپ ساتھ بھی دے سکتے ہو، علیحدہ بھی دے سکتے ہو، بیلاڈونا بریٹا کارب اور 30 میں دے. انشاءاللہ بخار بھی اترے گا اور تھروٹ انفیکشن بھی ٹھیک ہوگا، اور ساتھ ساتھ جو جسم درد یا بخار وغیرہ وہ بھی ساتھ ٹھیک ہوگا. اچھا، سٹارٹ میں ٹیوبرکلینیم یا بیسیلینیم کو آپ نہ بھولیں بخاروں میں، کیونکہ ٹیوبرکلینیم یا بیسیلینیم جو بھی باہر سے کوئی اینٹی وائرل اینٹی بیکٹیریل یعنی وائرس بیکٹیریا کی وجہ سے تقریباً بخار آتا ہے. تو سٹارٹ میں اگر 1 ڈوز آپ دے دیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، بچہ جو ہے نا جلدی ریکور ہوگا، جلدی ٹھیک ہوگا. تو ہر قسم کے بخار میں آپ ٹیوبرکلینیم یا بیسیلینیم 1 خوراک دیں. اس کے بعد جو میں نے آپ کو دوائیاں بتا دی یہ دے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ جلدی ریکور ہوگا یا آپ کا پیشنٹ جلدی ریکور ہوگا. اس کے علاوہ ٹانسل کے علاوہ بچے کے کان میں درد ہو گیا، اوٹائٹس میڈیا ہے، 1 ڈوز آپ ٹیوبرکلینیم دیں اور اس کے بعد ڈائریکٹ آپ پر سٹیلا 30 میں صبح دوپہر شام. ابھی کان کی بہت ساری دوائی ہے، گلے کے بہت ساری دوائی ہے، بخار کے بہت ساری دوائی ہے، لیکن جو میں کلینک میں کرتا ہوں اور جس کے مجھے 100% رزلٹ ملے میں آپ سے وہ شیئر کر رہا ہوں. اور آپ سے بھی یہی گزارش ہے، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ اس کے بعد ہم جو ہومیوپیتھی کی حوالے سے ویڈیو بناتے جائیں تاکہ وہ آپ کو بر وقت ملے. اور اس کے ساتھ ہومیوپیتھی اور میرا ہومیوپیتھ دوست، ہومیوپیتھک ڈاکٹر اور ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹ اور ہومیوپیتھی پروموٹ ہو. تو ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو بر وقت جو ہے نا جو ہم ویڈیو بناتے ہیں اس کی نوٹیفیکیشن ملے. تو بات کہاں ہم نے چھوڑی تھی؟ اچھا، گلے کے حوالے سے. تو سٹارٹ میں آپ ٹیوبر بیسیلینیم لازمی دیں، اس کے بعد اگر یہ پروٹوکول آپ فالو کریں گے ادھر ادھر آپ کو کتاب ریپرٹری میں جانے کی آپ کو انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا، کان کی بات ہو رہی تھی. کان سے اگر پیپ آ رہا ہے، اس کو اوٹائٹس میڈیا ہے، تو ٹیوبرکلینیم کی 1 خوراک. آپ کے پاس بچہ آئے گا کہ ڈاکٹر نے کہا اس کا پردہ پٹا ہوا ہے، وہ ہے، یہ فلانا، آپ باتیں چھوڑیں، آپ پلسٹیلا 30 میں دے. کیوں دیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اچھا، میں میڈیسن کے ایکسپلینیشن آپ کو نہیں دوں گا کہ کیوں دیتے ہیں، اور وہ میٹیریل میڈیکا میں لکھا ہے، اگر اس پہ میں بولنا پڑوں تو ہمارے پاس جو ہے نا ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی. تو یہاں پہ صرف میں اپنی کلینکل ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں گا.
बकाया जो है ना आप मटीरिया मेडिका में पढ़ें, अगर आपको समझ नहीं आ रही कि क्यों दे रहे तो मटीरिया मेडिका में आपको मेडिसिन की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो अगर आपके पास पेशेंट है, बच्चा है और उसको ओटाइटिस मीडिया कान से पी पा रहा है, दर्द भी है, आप एक ट्यूबर की एक डोज दे और एक पल्सटीला आप 30 में सुबह दोपहर शाम 2 हफ्ते 20 दिन उसको खिला दे, दर्द पहले दिन गायब हो जाएगा। अंदर अगर कोई इन्फेक्शन ओटाइटिस मीडिया है या कोई मसला है तो वो उसके साथ मुकम्मल ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो 15 दिन बाद फिर रिपीट करवा दे, नहीं तो इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी। कान की बहुत सारी अदवायात है, सिस्टा स्कैन है, इसके अलावा मेरे ख्याल में काली मेवर है, बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन मैं सिर्फ ये एक ही मेडिसिन पल्सटीला का इस्तेमाल करता हूँ। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पल्सटीला ने हमें मायूस नहीं किया। इसके अलावा आपके पास बच्चे आएंगे, डॉक्टर साहब बच्चे को मोशन है, मोशन नहीं रुक रहे, बच्चे को आप इतना देखें, अगर बच्चे को अगर डेंटेशन पीरियड है, उनकी दांत निकलने का जमाना है और के दांत निकल रहे, एक डोज आप नक्स की एक खुराक दे, क्योंकि अगर वो कुछ गलत खा चुका हो या फूड पॉइजनिंग हो, नक्सवमी का एक खुराक 200 में, एक खुराक बेसिलिनियम 200 की दे फॉर एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल पर्पस के लिए, एक खुराक आप एलोज 200 की दे, नक्स बेसिलिनियम एलोज, या बेशक घंटे घंटे बाद या सुबह दोपहर शाम दे दे। अगले दिन आप कल्कीरिया फास्ट 30, पोडोफाइलम 30, मोशन भी रुकेंगे, पेट का दर्द भी ठीक होगा, दांत भी आसानी से निकलेंगे। इसके अलावा अगर सिंपल पैचेस है, यानी उसका पेट खराब है, दवाइयां बहुत सारी हैं, आप उसको एक नक्स डोज दे, एक बेसिलिनियम की दे, एक एलोस की दे, और उसके बाद आप बच्चे को सिर्फ पोडोफाइलम आप 30 में या 200 में, तकलीफ ज्यादा है 200, अगर कम है 30 में, सुबह दोपहर शाम, तकलीफ अगर ज्यादा है 2-2 घंटे बाद रिपीट करवाइए। ये देखिए सुबह दोपहर शाम वाला जो हिसाब किताब है ना, ये एलोपैथिक वालों का है, क्योंकि उनकी मेडिसिन की जो मूड ऑफ एक्शन है तो वो 6-6 घंटे बाद 8-8 घंटे बाद की वक्फे से रिपीट करते हैं। तो अगर आपके पास होम्योपैथी के हवाले से पेशेंट आए, जितनी भी मैंने ऑर्डर बता दिए वो शिद्दत से है, आप जल्दी जल्दी रिपीट करते जाए, क्योंकि लो पोटेंसी को आप जल्दी जल्दी रिपीट, जब आपका पेशेंट रिकवर कर जाए तो आप दौरानियां बढ़ाते जाएं। तो मरीज को आप यही कि ये आप ले पोडोफाइलम कल्कीरिया फास्ट जो मैंने बता दिए बुखारों की दवाइयां, उसको बताए घंटे घंटे बाद दे, जब रिकवर कर जाए आप सुबह दोपहर शाम दे, 2 दिन की 3 दिन से ज्यादा दवाई देने की जरूरत भी नहीं है। तो मतलब ये जो भी मैं दवाइयां बता रहा हूँ, जितने वीडियो मैंने बताई है, अगर शिद्दत है आप सुबह दोपहर शाम के लिए इंतजार ना करें, आपकी ला भी इजाजत देती है, करना भी इस तरह चाहिए कि आप जल्दी जल्दी रिपीट करवाएं। अमूमन अगर बच्चा शिद्दत में है तो आप जल्दी जल्दी रिपीट करवाएं, 4-6 घंटे में वो स्टेबल हो जाएगा, 5 घंटे 3 घंटे 2 घंटे, उसके बाद मरीज को बता दे कि जब स्टेबल हो जाए तो आप सुबह दोपहर शाम करवा दें। यानी कि बुखार, पेट खराब, गला खराब, कान का दर्द, इमरजेंसीज में आप मेडिसिन को जल्दी जल्दी हर मरीज को रिपीट करते जाएं। ठीक होने की सूरत में रिपीटेशन, फिर स्पीड को आप जो है ना दौरानिया ज्यादा लंबा करके सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम या ओडी पे लाना है, ठीक है। इसके अलावा ऐसे बच्चे भी आपके पास लाते हैं कि बच्चा चुप नहीं करता है। अब बच्चे से अलामत कहां से लें? अलामत तो बच्चों में होती नहीं है, यही अलामत होती है कि चुप नहीं करता है, रोता रहता है। तो उनके अक्सर पेट में दर्द रहता है, मुंह में हाथ लेके जाते हैं या उनकी माँ गलत कुछ कहा जाती तो उनको पेट में दर्द होता है। तो आप एक डोज ऐसे बच्चे अगर वो बिल्कुल चुप नहीं करते, ना उसका चेस्ट खराब है, ना बुखार है, ना उसको मोशन है, कुछ भी नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपकी रोने धोने की बड़ी दवाई कौन सी है? कैमोमेला। तो आप ऐसे करें कि एक डोज नक्स वमिका के दे, अगर उसको कोई फूड पॉइजनिंग या पेट का मसला हो, एक डोज नक्स की दे 1 ml और एक कैमोमिला 1 ml की दे घंटे बाद। 2 घंटे में आपका बच्चा बिल्कुल यानी आपका पेशेंट स्टेबल हो जाएगा, दर्द शर्द रोना धोना वो बंद कर देगा। उसके बाद आप कैमोमिला 30 में सुबह दोपहर शाम दे दे ताकि उसकी वीपिंग टेंडेंसी ठीक हो। अगर बच्चा हाथ पांव इस तरह कर रहे हैं तो समझे कि इसके पेट में दर्द है, तो एक डोज आप नक्स की दें। क्यों देना है नक्सोमी का? आप सबको नक्सोमी का मोड ऑफ एक्शन पता है कि हमने गन बला या फूड पॉइजनिंग को एंटीडोट करना है, ताकि अगर उसने कुछ मुंह में हाथ डाला है या उसको जो है ना निपल के साथ कुछ ऐसी चीज वो खा गया है जिससे उसको पेट में दर्द हो रहा है, तो नक्सोमी का हमने लाजमी स्टार्ट में देनी है। छोटा बच्चा है तो 200 में दे, अगर साल 8 महीने का है, 2 साल का है तो 1 ml में दे दे, 1 महीने का है, 2 महीने का है, दिनों का है, आप 200 में दे दे नक्सोमी का। उसके बाद एक डोज अलामत बुनियाद पे दे दें, कैमोमेला दे दे 200 या 1 ml दे दे,
اور پھر کولوسینت کو میں 30 میں صبح دوپہر شام کولوسینت. پہلے دن بچہ ٹھیک ہوتا ہے، 15 دن دوائی کھلانے سے ایسے ایسے بچے آتے ہیں کہ چلڈرن اسپیشلسٹ اس پہ تک کے اس کو پیٹ کی دوائی یا یہ وغیرہ وغیرہ کھلا کے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن اس کو دوائیاں بچہ چپ نہیں کرتا ہے. تو انشاءاللہ بچے کو چپ کرنی یا ان کی رونے کا علاج آپ کے پاس ہے، لیکن اگر آپ ہومیوپیتھی کو پڑھیں اور سمجھیں. ویپن ٹینڈنسی میں نے بتا دیا کہ نقص کا کیمومیلا 1M اور کیمومیلا 30 میں صبح دوپہر شام. اس کے علاوہ اگر آپ سمجھیں کہ پیٹ میں درد ہے، پیٹ کا درد آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ بچے کو پیٹ میں درد ہے؟ وہ ہاتھ اس طرح کرے گا اور اپنی ٹانگیں جو ہے نا اپنی طرف کھینچے گا، تو آپ سمجھے کہ بچے کا پیٹ کا درد ہے. ماں کو بھی ان کی پتہ لگتی ہے، وہ ہاتھ اس طرح، ماں آپ کو بتائے گی کہ اس کو پیٹ میں درد ہے. تو یہ سمٹم ہے ایبڈومینل پین کی. اور بچوں کو اس لیے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی معدہ اسٹمک یہ جو انٹسٹائن یہ کمزور ہوتی ہے. تو اگر ان کی ماں کچھ غلط کھاتی ہے یا بچہ وہ نپل وغیرہ یا فیڈر وغیرہ کچھ غلط کھاتا ہے تو اس کی وجہ سے اکثر ان کو یہ اسموتھ مسلز ہے ان میں پین ہوتا ہے. تو ایسے بچوں کے لیے پھر آپ نقص کا ایک خوراک، کیمومیلا ایک خوراک اور کولوسین 30 میں صبح دوپہر شام. اچھا، یہ جو میں نسخے بتا رہا ہوں، یہ جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یہ میرے کلینکل تجربات ہے اور انشاءاللہ آپ بھی خوش ہوں گے اور آپ کے مریض بھی خوش ہوں گے. تو اس کو اپنے ساتھ ڈائری میں نوٹ کر لیں، سن کے ایک کان سے سن کے دوسرے پہ نکالنا نہیں ہے. کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے، اچھا لکھا ہوا ہے، لیکن کتاب سے نسخہ بنانا اور جو جس طرح میں بتا رہا ہوں اس طرح کا آپ کو اس لیے نہیں ملے گا کہ میں نے 12-10 سال لگائے تک کے کے یہاں تک پہنچو گے. میں نے کہا ابھی جس طرح میں نے سیکھا ہے میری کوشش ہے کہ میں آپ سے اسی طرح شیئر کروں تاکہ میرے جس طرح الحمدللہ پریکٹس چل رہی ہے آپ کی بھی پریکٹس چل پڑے، آپ کے مریض کو فائدہ ہو اور میری ہومیوپیتھی پروموٹ ہو. اس کے علاوہ ایسے بچے بھی آپ کے پاس آئیں گے کہ وہ آپ سے کہ ڈاکٹر صاحب بچہ جب سے پیدا ہوا ہے اس کی یہ چپ نہیں کر رہا ہے، ہر وقت روتا رہتا ہے، اس کے ٹیسٹ نارمل ہے، اس کے سب کچھ نارمل ہے، بچے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بچہ جو ہے نا چپ نہیں کر رہا ہے. تو کنجینیٹلی پیدائشی رونا دھونا آپ کی یہاں پہ دوائیاں بدل جاتی ہے. سفلینیم بہت بڑی دوائی ہے پیدائشی رونا دھونا، جا کے میٹیریا میڈیکا میں پڑھے. سفلینیم صرف آپ کی دردوں کی دوائی نہیں ہے، بچوں کی رونے کی بڑی دوائی ہے. اچھا کیوں دیتے ہیں، اس کا موڈ آف ایکشن کیا ہے، جا کے میٹیریا میڈیکا میں خود پڑھیں. اچھا میٹیریا میڈیکا کی طرف آپ کو میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا تھوڑا بہت آپ کے ذہن میں آ جائے کہ ہاں میٹیریا میڈیکا بھی پڑھنا چاہیے. صرف یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا بس ہم اسی طرح کریں گے. ہاں کرے، فالو کرے، فائدہ ضرور ہوگا، لیکن میٹیریا میں بھی پڑھے تاکہ آپ کا کنسیپٹ بھی کلیئر ہو کہ میٹیریا میڈیکا کیا کہہ رہا ہے، کیوں ہے پیٹ میں درد. وہاں سے آپ پیتھوفیزیالوجی، پیتھالوجی، اناٹمی آپ کا اندازہ، وہ سفلینیم آپ کو بتا دے گا کہ بچے کے پیٹ میں درد کیوں ہے. یا جو جتنے میں نے دوائیاں بتا دی تو آپ میٹیریا میڈیکا میں اگر پڑھیں گے، اسپیشلی بورک میٹیریا، ایلن، کینڈ، نیش سارے پڑھیں. یہ تقریباً انہوں نے ہر میڈیسن کے بارے میں اپنا اپنا ایکسپیرینس، جس طرح میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے، جس طرح میں نے ہومیوپیتھی کو سمجھا ہے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو اس طرح ان تمام آتھرز نے اپنے انداز میں میڈیسن کے بارے میں انہوں نے ایکسپریس کیا ہوا ہے، تو بہتر انداز سے آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہوگا. تو اگر آپ کے پاس بچہ آئے اور کہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو چپ ہی نہیں کرتا ہے، ہر وقت روتا رہتا ہے، تو ایسے بچے کو آپ نے نقص کا ایک خوراک دیں، چاہے 1 دن کا ہے، چاہے 1 مہینے کا ہے، چاہے 3 مہینے کا ہے. نقص کا 200 کی ایک خوراک، سفلینیم آپ CM کی ایک خوراک دیں. میں نے ہر بچے کو دی ہے، آپ نہ ڈرے CM سے. ایک خوراک CM میں دیں اور اس کے بعد کیمومیلا آپ ایک خوراک 1M میں دیں. اگلے دن آپ کیمومیلا یا کولوسینت. اگر رونا دھونا ہے، پیٹ میں درد نہیں ہے، ہاتھ پاؤں اس طرح نہیں کرتے ہیں، مٹ نہیں کرتے، تو آپ کیمومیلا 30 میں صبح دوپہر شام. اگر پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو پھر کولوسین 30 میں صبح دوپہر شام. 15 دن کی آپ دوائی دیں، آپ کا بچہ یا آپ کا پیشنٹ جو ہے نا 15 دن سے کمپلیٹ ٹھیک ہوگا. اس کے بعد ریپیٹ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، اگر پڑی تو آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں. یعنی ایک خوراک نقص، ایک سفلینیم، ایک کیمومیلا. آگے اگر پیٹ کا درد ہے کولوسین 30 میں صبح دوپہر شام. اگر ویپنگ ٹینڈنسی ہے، کرائنگ ہے، کولوسین کیمومیلا 30 میں صبح دوپہر شام. یہ تو ہو گئی ہے تقریباً سال کا بچہ، مہینہ 2 3 4 6 8 مہینے. تو یہ نارمل میں یہی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بچوں کو یہی ہوتا ہے، تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے علاوہ بچوں کے آنکھ سے پانی آنا، اکثر جو ہے نا آنکھوں سے پانی آتا ہے، یعنی آنکھوں میں جلن، سرخی، ان کے لیے 2 دوائیاں ہیں، یوفریشیا اور ارجنٹم نائٹریکم. یوفریشیا آپ 30 میں صبح دوپہر شام دیں، ارجنٹم نائٹریکم 30 میں صبح دوپہر شام.
3 दिन हफ्ते खिलाने से आपके बच्चे या आपकी पेशेंट की आंख के जो भी मसला है आंखों के हवाले से, समझो कि ये आपके आंखों के लिए जिस तरह का एलोपैथिक में पॉलीफिक्स आई आइमेंट है, तो ये आपका पॉलीफिक्स हो गया। होम्योपैथी में आई के लिए बेहतरीन पॉलीफिक्स है, यानी आंख में जो भी होगा इन्फेक्शन, पानी आना, जलन, सुर्खी वगैरह वगैरह, अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 और यूफ्रेशिया 30। ठीक है। इसके अलावा ऐसे बच्चे भी आते हैं कि साल के हो गए, 8 महीने, 9 महीने, 2 साल के हो गए, अम्मी उसकी कहती है, माँ उसकी कहती है कि बच्चे को भूख नहीं लगती है, तो आप उसके चेहरे पे देखें, अगर यहाँ पे गोल गोल से वाइट निशान है तो समझे कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं, उसके मुंह से राले भी आती है। तो आप यहाँ पे चाइना और सिलिडोलियम, सॉरी चाइना नहीं, साइना, कोई इसे सिना कहता है, कोई साइना, बेसिकली ये साइना है, CINA, एक SIN के SAIN, वो साइना, वो सिना है, सिना नहीं, ये साइना CINA, सब जानते हो, जो कीड़ों की दवा, ये साइना 30 और चिलिडोनियम 30। ये आप सुबह दोपहर शाम 1 महीने के लाए, कीड़े भी गिरेंगे और इसके साथ भूख भी लगेगी। जब भूख लगेगी तो बच्चा खुद ब खुद ठीक होगा। तो भूख लगाने के लिए अगर आप समझे कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो आप सिर्फ उसको साइन और चिलिडोनियम दोनों दें। अगर कीड़े नहीं हैं तो आप सिर्फ उसको चिलिडोनियम दे, चिलिडोनियम से उसको भूख बढ़ेगी, जब उसकी भूख बढ़ेगी तो खाएगा, वो खुद बहुत बेहतर होगा। देखिए भूख लगाने के लिए बहुत दवाई है, लेकिन मैंने स्टार्ट में बता दिया, मैं वही बताऊंगा जो मैं खुद क्लिनिक में करता हूं। इसके अलावा बच्चे आपके पास आते हैं, पाँव में दर्द है, जिस्म में दर्द है, इस तरह दर्द होती है जिस तरह बूढ़ों को होती है। तो इनमें क्या होता है, ज्यादातर एनीमिया होता है, खून की कमी, और ज्यादातर 90% कैल्शियम डिफिशियंसी, क्योंकि बच्चे माँ का दूध सही तरह नहीं पीते हैं, दरमियान में वो जो है ना आर्टिफिशियल दूध का सहारा लेते हैं, तो बच्चे कैल्शियम डिफिशियंसी का शिकार हो जाते हैं। या ये आर्टिफिशियल ग़िज़ाएं खा के बच्चे जो है ना कैल्शियम डिफिशियंसी के शिकार होते हैं। यहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में लिखी है, जो मैं क्लिनिकल इस्तेमाल करता हूँ, सिर्फ 2 दवाइयाँ है। चिलिडोनियम 30 में देता हूँ ताकि उसको भूख बढ़े, जब उसकी भूख बढ़ेगी वो काय पिएगा तो उसकी खुद ब खुद सारी डिफिशियंसियाँ ठीक होगी। मैं डिफिशियंसी के लिए, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के लिए दवाइयों का सहारा नहीं लेता हूँ, मैं चिलिडोनियम देता हूँ। बच्चे की भूख बढ़ती है, जब भूख बढ़े बच्चे की क्या होता है, तो उसकी डिफिशियंसी कमियां खुद ब खुद पूरी होती है। और माँ को उसको कहता हूँ कि इसको भूख लगेगी, बच्चे को चिलिडोनियम से भूख लगना शुरू हो जाता है, मैं उसको बताता हूँ इसको आलू दे, इसको केला दे, इसको चावल दे, क्योंकि इसमें कार्ब बहुत ज्यादा है, तो कार्बोहाइड्रेट बच्चों को ज्यादा जरूरत होती है बजाय बड़ों की। इसको कीमा दे, इसको आप अंडे दे ताकि इसकी प्रोटीन बढ़े, ठीक है, इसको दूध पिलाएं। तो फिर होता है इसी तरह, 2-3 महीने के लाके बच्चे 3 महीने खूब खाता पीता है, तो उसकी जो है ना ईटिंग हैबिट ठीक हो जाती है, तो वो फिर उसकी जो वो ठीक हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि बच्चे को टॉनिक की बजाय आप उसको हेपेटाइजर दे ताकि उसकी भूख बढ़े, तो वो नेचुरली फिर ठीक होगा, बजाय आप दवाइयाँ दे देकर उसका लीवर खराब कर दोगे। तो अगर आपके पास ऐसे बच्चा है कि माउस की कहे कि कमजोर है, तो आप उसको सिर पे ना दे, आप सिंपली चिलिडोनियम दे, 7 ग्लास वो दे। बच्चा जो है ना 1 महीने में आपकी माँ भी खुश होगी, बच्चा भी सेहतमंद होगा। 3 महीने उसको खिलाए, वो 3 महीने का, उसके बाद दवाइयाँ देने की जरूरत नहीं है। 2 महीने खिलाए, 3 महीने खिलाए, उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बच्चा 2-3 महीने में, जब 3 में वो खुद ब खुद वो फिर जो है ना उसकी ईटिंग हैबिट ठीक हो जाएगी, तो सारी उम्र उसको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। खामख्वाह आप साथ कोई टॉनिक देना चाहते हैं तो कलकीरिया फर्स्ट 30 में खाने के बाद दें, उससे वो होगा कि कैल्शियम डिफिशियंसी पूरा होगी। और कैल्शियम प्लस फास्फोरस बहुत ज़बरदस्त कंपोजिशन है, तो ये हड्डियाँ इसकी मजबूत होगी, और साथ साथ जो है ना कलकीरिया फास्ट और भी जो है ना एनीमिया वगैरह, कैल्शियम डिफिशियंसी वो भी पूरी होगी। तो चिलिडोनियम कलकीरिया फास्ट कमजोर बच्चों के लिए। अच्छा, ऐसे बच्चे भी आते हैं जो गंद खाते हैं, यानी वो मिट्टी शिट्टी खाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए भी आप साइना चिलिडोनियम का इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो कि पहाना खाते हैं हमारे पास आते हैं, तो उनको आप ओरेट्रम एल्बम दें। अच्छा, आपके पास बच्चे आते हैं कि जी बच्चे को उल्टियाँ नहीं रुक रही है, यानी माँ उनको जब दूध पिलाती है तो उल्टी करता है, बहुत सारी अदवायात हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इतोजा में 30 में देता हूँ। मैं उन माँ की कहता हूँ, यानी उसकी पेरेंट माँ को कहता हूँ कि आप दूध पिलाने से पहले उसके मुंह में 2-2 कतरे डालें, 1-2 दिन में स्टेबल हो जाता है। हफ्ता 10 दिन खिलाने से बच्चा फिर दूध उल्टी नहीं करता है। सेकंड नंबर पे फेरेमेटेलिकम 30, अगर इतोजा से आराम ना आए तो फेरेमेट 30 में पहले दिन से बच्चा जो है ना उल्टी बंद करता है,
اچھا یہ الٹی اس الٹی کی میں بات کر رہا ہوں جو دودھ الٹی کرتے ہیں. تو سٹارٹ میں آپ پریورٹی ایتوزا کو دیں. اگر وہ ریزلٹ نہ دے تو سیکنڈ پریورٹی پھر آپ سیکنڈ نمبر پر آپ فیرمیٹ کو استعمال کرائیں. انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا. بچوں کو قبض کیوں ہوتی ہے؟ ماں کا دودھ جو بھی بچہ پیے گا تو قبض کے چانسز نہیں ہوتے ہیں. آرٹیفیشل غذا آرٹیفیشل دودھ پینے سے اکثر بچوں کو قبض ہوتی ہے. تو وہاں پہ سب سے بڑی دوائی آپ کی کون سی ہے؟ لیگ ڈف آپ 200 میں روزانہ ایک خوراک یا 30 میں ایک خوراک یا 30 میں صبح دوپہر شام. لیگ ڈف سے بچے کا قبض ٹھیک ہوگا. اس کے علاوہ اور بھی وہ دوائیات ہیں. پلمبمیٹ بھی بہت بہترین ریزلٹ ہے. ایسٹریس روبرم کی ریزلٹ ہے. نقص امیکا کی ہے. لیکن لیگ ڈف آپ کو بچوں کی قبض میں آپ کو مایوس نہیں کرے گی. یہ میں نے ساتھ لکھی ہوئی تاکہ میں بھول نہ جاؤں. اچھا بچہ انگوٹھا چوستا ہے، یہ تو سب کو پتا ہے نیٹرمیور. لیکن نیٹرمیور میں 30 میں دیتا ہوں صبح دوپہر شام. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے پھر جو ہے نا یہ چوسنے والی عادت وہ پھر چھوڑ دیتا ہے. بیڈ ویٹنگ اس سے سارے بہت تنگ ہیں. اس میں کالیفاس ہے، کاسٹیکم، ایکوازیٹم، یہ بڑی بڑی ادویات ہے. آپ ایسے کریں کہ کالیفاس، کاسٹیکم، ایکوازیٹم 30 میں صبح دوپہر شام استعمال کروائے. انشاءاللہ بچے کی بیڈ ویٹنگ ٹھیک ہوگی. اچھا بچے کو نزلہ ہو گیا، نزلہ ہے اسے ناک سے پانی کا آنا، سفید پانی، ایک ڈوز ٹیوبرکلینیم کی دے، ایک انفلوئنزم کی دے اور ایلمسپا آپ 30 میں صبح دوپہر شام دے. 10 دن ہفتہ کھلانے سے بچے کا زکام ٹھیک ہو جائے گا. بچے کو چھینکیں آ رہے ہیں، ایک ڈوز ٹیوبرکلینیم کی دے اور ایک ڈوز انفلوئنزم کی دے اور اس کے بعد آپ سباڈیلا 30 میں صبح دوپہر شام دے. بچے کی چھینکیں ٹھیک ہو جائے گی. بچے کا ناک بند ہے، آپ نکس کی ایک ڈوز دے کیونکہ نکس میں بند ناک میں بہت زبردست ریزلٹ ہے. 200 میں دے، 1 میں دے، 30 میں دے. وہ بچے کی عمر کو دیکھ کر آپ پوٹینسی کا فیصلہ آپ خود کریں. اور اس کے بعد آپ ٹیوبر یا بیسیلینیم کی ایک خوراک دیں. اور اس کے بعد بچے کا اگر ناک بند ہے سمبیوکس نیگرا 30 میں صبح دوپہر شام دے. 2 دن 3 دن ہفتے میں بچے کا ناک بند ہونا ٹھیک ہو جائے گا. بچے کا پخانے میں خون کا آنا، موسٹلی ان کو ہیمورائڈ ہوتا ہے اکثر کچھ گن بلاک آنے سے. تو وہاں پہ بھی آپ ایک ڈوز نقص امیکا کی دے، ایک بیسیلینیم دے. فیرم فاس 30 میں دیتا ہوں، میلیفولیم 30 میں دیتا ہوں. ابھی تک بچوں کے جو ہیمورائڈ یا پخانے میں خون کا آنا فیرم فاس 30 اور میلیفولیم 30 الحمدللہ اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے. ناک سے خون کا آنا، ایپسٹیکسس، یہی یہاں پہ بھی ہیمامیلس 30 اور میلیفولیم 30 یا فیرم فاس 30 یا میلیفولیم 30 دونوں میں سے آپ کی مرضی ہے، جو مرضی کرے وہ دے دے. سٹماٹائٹس کا ہونا، منہ کا اندر کی طرف چھالوں کا ہونا، کیلنڈولا 30 یہاں پہ آپ کو مایوس نہیں کرے گی. منہ سے خون کا آنا یعنی گمز بلیڈنگ کا آنا، ٹھیک ہے، گمز بلیڈنگ. یہاں پہ مرکسال آپ 200 میں ہر دوسرے تیسرے دن ایک خوراک دے. زیادہ تکلیف ہے روزانہ دے، نہیں تو 30 میں صبح دوپہر شام دے دیں. 2 ہفتے 10 دن کھلانے سے گمز بلیڈنگ چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو اس سے ٹھیک ہو جائے گا. امید ہے انشاءاللہ کہ بچوں کے حوالے سے جو اہم بیماریاں ہیں میں نے تقریباً اس کے بارے میں ڈسکشن کر لی جو روٹین میں چلتی رہتی ہے اور اس کے لیے ہم بہت پریشان رہتے ہیں. انشاءاللہ یہ اپنے ساتھ نوٹ کر لے اور اپنے گھر میں اپلائی کرے، اپنے پیشنٹ پہ اپلائی کرے. شام کو ریزلٹ لے، صبح کو ریزلٹ لے، آپ کو مایوس نہیں کرے گا. جہاں پہ آپ کو مایوسی ملی نہیں کرے گا انشاءاللہ. میرا پورا امید ہے. میں نے آپ سے اچھا دیکھیں ان تمام بیماریوں میں میٹیریا کا بڑا پڑا ہے، کتابیں بڑی پڑی ہے، لیکن میں نے آپ سے یقین میں نے وہی شیئر کیا جو میں کلینک میں 110% کرتا ہوں. تو آپ اس کو ایسے اپلائی کریں، ایسے اپنے کلینک کے استعمال میں لائیں جس طرح آپ کا ذاتی ایکسپیرینس، آپ کا اپنا تجربہ ہو. مجھے اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور اینڈ میں آپ سے یہی جو ہے نا ریکویسٹ ہے تاکہ میرا جو یہ محنت ہے جو میں ہومیوپیتھی کے لیے ایفرٹس کر رہا ہوں تاکہ یہ رنگ لائے، تو آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ ویڈیو کو شیئر بھی کریں اپنے ہومیوپیتھس کے ساتھ، ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کے ساتھ، ہومیوپیتھک جتنے واٹس ایپ گروپ ہے اس میں اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے ہومیوپیتھ بھی اس سے مستفید ہو. اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں. یہاں پہ میری کوئی لالچ نہیں ہے، یہی لالچ ہے میری کہ میری ہومیوپیتھ کی جو کلینک نہیں چل رہی. کیوں نہیں چل رہے بھائی؟ میرے چل رہے، دوسروں کا چل رہا ہے، آپ کا کیوں نہیں چل رہا ہے؟ زیادہ تر لوگ جو ہے نا اپنا کلینکل ایکسپیرینس نہیں شیئر کرتے، وہ اپنے قبروں کے ساتھ اپنے قبروں میں اپنے علم کو لے گئے. تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں اگر آج ہانی من آپ سے ہومیوپیتھی شیئر نہ کرتا تو آپ ہومیوپیتھ نہ ہوتے. تو اس لیے اپنے علم اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کریں. یقین مانے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا. جب سے میں نے شیئر کرنا شروع کیا ہے جتنا میں سیکھتا ہوں میں شیئر کرتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اسی دن اس سے زیادہ مجھے جو ہے نا سیکھنے میں مجھے آسانی فراہم کرتا ہے.
बात लंबी हो गई है, तो कोशिश करें कि दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, और जितने दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसके बाद जितने मैं होम्योपैथी के हवाले से वीडियो अपलोड करूं ताकि उसकी बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिले। अस्सलाम वालेकुम।